دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل پیپلز ریپبلک آف چائنا کا ایک خود مختار مسلم اکثریتی علاقہ سنجیانگ ہے۔ اس خطے کو شنجینگ، سنکیانگ اور سنجیانگ نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سنجیانگ کی 90% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ چائنا جہاں پر مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے مذہبی طور پر مختلف قسم کی پابندیاں آئے روز لگائی جاتی ہیں۔ سنجیانگ شمال مغربی چائنا میں ایک خود مختار علاقہ ہے۔ یہ علاقہ پوری دنیا میں اچھی اور معیاری کاٹن پیدا کرنے کے لحاظ سے بھی مشہور ہے۔ دنیا کی کل کاٹن کا 5واں حصہ یہاں پر پیدا کیا جاتا ہے۔ سنجیانگ شہرائے ریشم پر واقع ہونے کی وجہ سے زمانہ قدیم سے تجارتی لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس علاقے میں 22 ایئرپورٹ موجود ہیں، جو کہ چائنا کے کسی بھی دوسرے علاقے اور اسٹیٹ سے زیادہ ہیں۔ یہاں پر چائنا کا سب سے بڑا نیوکلیئر ٹیسٹنگ بیس بھی موجود ہے۔ 1959 سے 1996 تک اس علاقے میں چائنا نے 46 نیوکلیئر تجربات کیے۔ سنجیانگ میں لوپ نور نیوکلیئر ٹیسٹنگ بیس 10,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے۔ یہاں کے رہنے والے چائنا کے دیگر خطوں میں سے کسی سے بھی زیادہ فروٹ کھاتے ہیں۔ دنیا کا سطح سمندر سے سب سے نچلا ترین مقام اور اونچا ترین مقام سنجیانگ میں موجود ہے۔ تیل اور گیس کے ذخائر کے لحاظ سے بھی یہ خطہ مالا مال ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں اس خطے نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن 1949 میں یہ خطہ نئی کمیونسٹ چائنیز اسٹیٹ کے زیر کنٹرول چلا گیا۔ سنجیانگ ویگر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہاں پر ویگر نسل کے لوگ زیادہ تعداد میں آباد ہیں، جس مناسبت سے اسے ویگر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ چائنا پر یہ الزام ہے کہ وہ کافی عرصے سے اس خطے میں ویگر نسل کے لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور یہاں کے لوگوں پر مختلف پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ سنجیانگ کے عقوبت خانوں میں رکھے گئے ہیں۔ ان عقوبت خانوں میں موجود لوگوں کو فزیکلی، مینٹلی اور سیکشولی ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس خطے میں ہزاروں کے حساب سے لوگ چائنیز آرمی کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ سنجیانگ کی حدود منگولیا، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا سے ملتی ہیں، جبکہ مشرق میں ایک چھوٹا سا سرحدی حصہ رشیا سے بھی ملتا ہے۔ سنجیانگ کا کل رقبہ 16,64,900 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 25 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ سنجیانگ میں دنیا کا خشک ترین اور لوسٹ صحرا واقع ہے۔ ٹکلا مکان نامی یہ صحرا دنیا کا چھٹا بڑا صحرا ہے۔ یہ صحرا دنیا کے سب سے بڑے صحرا گوبی کا حصہ ہے۔ علاقے کی 40% آبادی ویگر نسل سے تعلق رکھتی ہے، 7% چائنیز، 5% ووئے، جبکہ دیگر کئی چھوٹی نسلوں کے لوگ اس علاقے میں آباد ہیں۔ ارومقی سنجیانگ کا دارالحکومت ہے۔ ایک وقت تھا یہ شہرائے ریشم کے قریب ہونے کی وجہ سے تجارتی لحاظ سے کافی زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ اس شہر کا شمار دنیا کے ریموٹ ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہ شہر ساحل سمندر سے 2,500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ارومقی میں چائنا کا سب سے بڑا آئل پروڈکشن پلانٹ موجود ہے۔ اس خطے کا 40% رقبہ زرعی ہے۔ زراعت کا شمار خطے کی اہم انڈسٹریز میں ہوتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے چائنیز حکومت نے مختلف شہروں سے لوگ لا کر سنجیانگ میں بسائے ہیں، جبکہ یہاں کی مقامی آبادی اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہونے کی کوشش میں ہے۔ سنجیانگ میں ویگر زبان بولی جاتی ہے، جو کہ ترکش زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس خطے میں سالانہ اوسط 165 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ سنجیانگ کا زیادہ تر حصہ صحرائی ہونے کی وجہ سے یہاں پر درخت بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سنجیانگ میں تقریباً 3,000 مختلف اقسام کے پودے پائے جاتے ہیں، جن میں سے 300 ایسی نایاب نسل کے پودے ہیں جو مختلف دوائیاں بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر تیان شان کے پہاڑی سلسلے میں مختلف اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں۔ شکار کے لیے یہ بہترین خطہ ہے۔ جنگلی جانوروں میں
بھیڑیں، جنگلی بکریاں، تیندوے، ریچھ اور جنگلی گھوڑے یہاں پائے جاتے ہیں۔ جنگلی اونٹ اور جنگلی یاک کی بھی اس علاقے میں کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ سنجیانگ میں پائے جانے والے قدرتی ذخائر کی اگر بات کی جائے تو کوئلہ، لوہا، زنک، نکل اور کاپر جہاں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ سنجیانگ میں 122 مختلف اقسام کے منرلز موجود ہیں، جن میں سے کچھ تو دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ یہاں پر 730 ملین ٹن لوہے کے ذخائر موجود ہیں۔ سنجیانگ میں سالانہ 88 بلین کیوبک میٹر تازہ پانی کے ذخائر بہتے ہیں۔ یہاں پر چائنا کے کل ذخائر کا 38% پایا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر تیل اور گیس کے 30 بلین ٹن ذخائر موجود ہیں۔ اس خطے میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ دیوار چین سنجیانگ سے 480 کلومیٹر مغرب کی طرف واقع ہے۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے یہاں پر شرح تعلیم بہت کم تھی، گو کہ اب بھی اس علاقے میں اتنی زیادہ تعلیمی سہولیات میسر نہیں، لیکن پھر بھی 1949 کے بعد یہاں کے تعلیمی نظام میں کافی زیادہ بہتری آئی۔ سنجیانگ ایگریکلچرل یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر، میڈیکل یونیورسٹی اور پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ یہاں کے بڑے تعلیمی ادارے ہیں۔ سنجیانگ میں مختلف ثقافتوں اور رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ویگر یہاں کا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے، جن کی زیادہ تعداد اسلام کو مذہب کے طور پر مانتی ہے، اس لیے ان کی ثقافت میں اسلام کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں جب چائنیز حکومت نے مسلمانوں پر مختلف پابندیاں لگانا شروع کی تو جہاں پر اسلام بطور مذہب مزید ابھرا۔ اس خطے کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو خطے میں 60 قبل از مسیح میں جہاں پر پہلی چائنیز سلطنت قائم تھی۔ یہاں کے قدیم لوگ خانہ بدوش تھے جو بھیڑ بکریاں پال کر اور شکار کر کے گزر بسر کرتے تھے، جبکہ آبادی کے کچھ لوگ کاشتکاری کے شعبے سے منسلک تھے۔ اس وقت سنجیانگ چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستوں پر مشتمل تھا۔ شاہراہ ریشم کے ذریعے اس خطے اور مختلف سلطنتوں کا روم سے رابطہ تھا۔ یہاں سے شیشے اور اونی کپڑے کی تجارت یورپ کو کی جاتی تھی۔ 3 صدی عیسوی میں یہ علاقہ ویگر نسل کے لوگوں کے زیر کنٹرول آیا۔ 10ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمان تاجر یہاں پہنچے، جن کے اچھے حسن سلوک اور ایمانداری سے متاثر ہو کر مقامی لوگوں نے اسلام کو مذہب کے طور پر قبول کیا۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب منگول مختلف وسطی ایشیائی ممالک کو فتح کر رہے تھے تو چنگیز خان کی قیادت میں انہوں نے سنجیانگ پر بھی قبضہ کر لیا۔ 16ویں سے 19ویں صدی کے دوران یہ علاقہ کنگ مانچو سلطنت کے زیر کنٹرول تھا، جنہوں نے شمالی چین کی طرف سے آنے والے مختلف قبائل کو شکست دے کر اپنے وفادار مسلمان قبائل کو یہاں آباد کیا۔ 1884 میں کنگ حکومت نے سنجیانگ کو ایک علیحدہ صوبے کی حیثیت دے دی۔ 1911-12 چائنیز انقلاب کے بعد چائنا نے سنجیانگ پر قبضہ کر لیا۔ 1928 میں سنجیانگ نے چائنا سے آزادی کا اعلان کر دیا، جو کہ 1949 تک کمیونسٹ چائنا کے تشکیل پانے تک قائم رہی۔ اس خطے کو دوبارہ 1955 میں چائنا نے خود مختاری دے دی، جس کے بعد سے یہ علاقہ لگاتار چائنا کے زیر کنٹرول ہے۔ شاہراہ ریشم سے وابستہ کاشغر یہ علاقہ پاکستان سے ملتا ہے۔ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ بھی پاکستان چائنا کے ذریعے ملتا ہے۔ سنجیانگ کے لوگ دنیا میں طویل عمر لوگوں میں سے ایک ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے چائنا نے یہاں ایک اچھا ریلوے سسٹم بچھایا ہے۔ یہاں پر موجود ریلوے سسٹم کی لمبائی 2000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ کافی زیادہ ریموٹ علاقہ ہونے کے باوجود چائنا نے یہاں کے 90% شہری اور دیہی علاقوں تک روڈ سسٹم بچھا رکھا ہے۔ سنجیانگ کا سطح سمندر سے اوسط اونچا مقام 28,251 فٹ، جبکہ نچلا ترین مقام سطح سمندر سے 505 فٹ گہرائی میں موجود ہے۔ پامیر اور کراکرم کے پہاڑی سلسلے اس خطے کے ساتھ واقع ہیں۔ سنجیانگ میں پہاڑ، سمندر، دریا اور صحرا، ہر قسم کی زمین موجود ہے۔ قدرت نے ہر طرح کی نعمتوں سے اس خطے کو نواز رکھا ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو چائنا کے سنجیانگ خطے کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔